وہ اتنی ہی زیادہ سभ्य اور تہذیب والی کہلائے گی, اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنک ہوگی اور داغدار بنانے والی ہوگی. اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں, یہ بھی سن لو, یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو جتنا امیر ہوگا باپ, ایک پہچان نوٹ کر لو, جو باپ جتنا امیر ہوگا, جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا, آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنے ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے, اتنے ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے. بازاروں میں پھرنے والی, اپنی ٹانگیں دکھانے والی, اپنی لان دکھانے والی, اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی لڑکیاں, جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو, آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے, یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کل تک یہ امیر لوگ ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے, اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں, تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو. ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے. جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, جو چاہتا ہے ان کے گال پر, ان کے ہونٹوں پر, ان کے پیروں پر, ان کی ران پر, ان کی کمر پر, ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے. ایک رکشہ چلانے والا, ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے, اور اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے ان کے دیدار سے. اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو, ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے. یہ کڑوے الفاظ ہیں. چودھریوں تمہیں سننا پڑے گا, سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا, اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا. یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے. تمہیں کیا, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں, یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے, اسلام نے دیا ہے, محمد رسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے, قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے, اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے, جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا, آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں, شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں, زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہا میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں. اب آپ بتائیے, آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے چاروں اسلام میں حرام ہے, چاروں چھوڑو. لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا. ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا. اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا, نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے مصلحت, دیکھیے کیا حکمت, دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں, شراب بھی حرام, زنا بھی حرام, چوری بھی حرام, جھوٹ بھی حرام, لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں. کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ دو. ہنستا بڑی تیزی کر کے. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا, زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا, چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے, چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں, تو میرے لیے مشکل ہوتا. آپ نے تو معمولی چیز بتا دی, جھوٹ. نہیں آپ ٹھیک ہے, آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا, یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا, لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی. ٹھیک ہے, ہاتھ یدک, ہاتھ بڑھائیے اپنا. آپ نے ہاتھ بڑھایا, اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس. اب رات ہوئی, شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا, ختم ہو رکو. اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں, اور میں نے کہہ دیا ہاں, تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں. جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو 40 کوڑے مارے جائیں گے, 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں, 40 کیسے؟
اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے, پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے. نہیں, اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ارے چھوڑو یار, شراب چھوڑ دیتا ہوں, کیا ہو. عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے. تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے, لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار, کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں, اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اس سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا, کہ کیا ہوگا, نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا. اب چوری کرنے گیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا, دیوار پھاند کر کودنے والا تھا, سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں, اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا. سامان جہاں سے چرایا تو وہیں رکھ دیا. بڑا پریشان, گھر آیا, فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا. چہرہ مرجھایا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ, کیا ہوا, اتنی دور کیسے بیٹھے. میں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا. اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی, آپ تو بڑے عقل مند نکلے. آپ نے کہا کیوں. کہا کیوں. کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں. اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ, جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے. میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے, کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے. حدیث کے الفاظ ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد, اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا. تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے. دیکھیے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہے کہ بیچ میں بولنا, حالانکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا, لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے, بولتے تھے, تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے. یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہے کہ بات کر رہے ہیں, ادھر نوٹ گنے جا رہے ہیں, کرنسی گنی جا رہی ہے, اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہی. یہ ہمارے دل و گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائے, کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں. یہ سوچنے والی بات ہے. آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو, عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا, اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آ سکے. جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں, جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی. آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانزسٹر ہے, یہ بند ہو ہی نہیں سکتا. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھی, ایک آم ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا, اوپر سے کیسے گر گیا. دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے پک گیا, اس لیے گر گیا. تو یہ حال ہے عورتوں کا.
اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا, چپل دکھانے کا, پرس دکھانے کا. آج تو بتا رہی ہوں کہ ہم فلاں دکان سے لائے, تم بھی فلاں دکان پہ چلی جانا. آج تو موقع ملا ہے ان کو, اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقریر سننے میں لگائیں گی, اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی وہ. آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی؟ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں. بس وہ اسکرین پہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے, بس یہ سننے آئی ہیں. میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا, اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لیے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات. عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہیں, اور سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے. ایک ناٹک بناتی تھی, آج منتری بنی بیٹھی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی, ایسے سے ناٹک. تو میرے بھائیوں, میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جب آپ بچو گے تبھی. مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے.